بلاول بھٹو نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. کہا میرے ووٹر صوبائی حکومتوں کو نون لیگ سے شکایات ہیں. میرا حکومت سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں. کمیٹی بنا دی ہے. وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کمیٹی سے ملاقات کر کے خدشات دور کریں. پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات میں پیش کی گئی اہم شرائط سامنے آ گئیں. تحریک انصاف ذرائع کا کہنا ہے 24 نومبر احتجاج کی کال واپسی بانی کو فوری ریلیف سے مشروط ہے. بانی پی ٹی آئی پر بنائے تمام جھوٹے کیس ختم کیے جائیں. فوری رہا کیا جائے. اگر قانونی معاملات کی وجہ سے رہائی میں وقت لگے تو بانی کو پشاور جیل منتقل کیا جائے. بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس 2 میں ضمانت منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا حکم دے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. عدالت نے کہا توشہ خانہ کیس میں ہر تاریخ سماعت پر پیش ہوں ورنہ ضمانت کا حکم نامہ واپس ہو سکتا ہے. علیمہ خان خوش بھی حیران بھی. کہا یقین نہیں آ رہا کہ بھائی کو ضمانت مل گئی. فیصلہ قانون اور میرٹ پر ہوا. بانی پی ٹی آئی کسی اور کیس میں زیر حراست نہیں. رہائی یقینی ہے. وکیل پی ٹی آئی فیصل چودھری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کل تک بات آگے بڑھی تو جشن منائیں گے ورنہ احتجاج کریں گے. جس کے پاس طاقت ہے اور جو حتمی فیصلے کر سکتا ہے اس سے مذاکرات ہوں گے. ماہر قانون شہباز کھوسا نے کہا توشہ خانہ 2 جعلی کیس تھا. تحائف قانون کے مطابق لیے گئے. تحائف توشہ خانہ میں رکھوانا وزیر اعظم کی ذمہ داری نہیں. بیرسٹر سیف بولے بانی پی ٹی آئی تمام مقدمات میں رہا ہوں گے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا ابھی کوئی امکان نہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے 8 مقدمات میں ضمانت نہیں ہوئی. بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس بھی منطقی انجام کو پہنچنا ہے. توشہ خانہ 2 کیس میں بہت سے شواہد موجود ہیں. ابھی ٹرائل چل رہا ہے. عدالت نے ضمانت دیتے ہوئے کہا ہے ٹرائل میں پیشی ضروری ہے. بشا بی بی ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں مقدمات عدالتوں میں ہیں. سیاسی انتقام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بات حکومتوں کے درمیان ہوتی ہے. ان کی کوشش ہے کہ اداروں کو سیاست میں دھکیلا جائے. یہ ہر موقع پر انتشار پھیلاتے ہیں تو یہ کیسے تعین ہوگا کہ یہ پرامن احتجاج چاہتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کو رہا اور مطالبات منوا کر ہی دم لیں گے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا مذاکرات بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے شروع ہوں گے اور آگے بڑھیں گے. پی ٹی آئی کا نعرہ اب نہیں تو کب ہم نہیں تو کون کو ثابت کرنے کا وقت آ چکا. قوم کو فیصلہ کرنا ہے ظلم کے نظام کا مقابلہ کریں گے یا انصاف لیں گے. بانی پی ٹی آئی ہماری اور آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم بانی پی ٹی آئی کو مایوس نہیں کریں گے. تحریک انصاف کا نظریہ ہمارا جنون ہے اور جنون مرتا نہیں بڑھتا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بیرسٹر گوہر کے ہمراہ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی جو 2 گھنٹے جاری رہی. پی ٹی آئی کا 24 نومبر کو احتجاج کا اعلان. اسلام آباد میں پولیس کا مارچ. احتجاج سے نمٹنے کی ریہرسل کی گئی. لیڈیز اہلکار بھی شریک ہوئی. اسلام آباد میں رینجر سے 4000 اور FC 5000 اہلکار بھی ڈیوٹی سر انجام دیں گے. وزارت داخلہ کا رینجرز تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری. اسلام آباد پولیس نے پنجاب اور سندھ پولیس سے مدد مانگ لی. پنجاب پولیس سے 2 DIGs 10 DSPs DPOs اسلام آباد میں ڈیوٹی کریں گے. پنجاب کے 10 DPOs 500 اہلکاروں کے ساتھ طلب. سندھ اور پنجاب کانسٹیبلری کے بھی 2000 اہلکار مانگے گئے ہیں. اسلام آباد کے مختلف مقامات اور ڈی چوک پر راستے بند کرنے کے لیے کنٹینرز بھی پہنچائے گئے ہیں. تحریک انصاف کا 24 نومبر کا احتجاج نند بھاوچ کی لڑائی ہے. پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا لفظی وار. کہا گھر کے فساد کو جہاد قرار دیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی فرنچائز پارٹی بن گئی. 24 کو نیلامی ہے کہ نند جیتے گی یا بھاوچ. دیور اور جیٹھ پریشان ہیں کس کی سائیڈ لیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا پلان A-B بنانے والے سن لیں. ریاست کے پاس پوری ABC سے Z تک ہے. PP رہنما شہری رحمان نے کہا اگر پی ٹی آئی کا احتجاج پرامن ہے تو اسلام آباد انتظامیہ سے اجازت کیوں نہیں لی. وزیر اطلاعات سے شرجیل انعام میمن کہتے ہیں VPN کا غلط استعمال کرانے والے نوجوانوں پر ظلم کر رہے ہیں. بیمار ذہن لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے لوگوں کے ہاتھ میں غلط چیزیں دی ہیں.
بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج کیسز کی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے خلاف پنجاب میں 54 کیسز درج ہیں، لاہور میں 21، راولپنڈی ڈویژن میں 19، فیصل آباد میں 5، گجرانوالہ 1، شیخوپورہ 7 اور سرگودا ڈویژن میں 1 مقدمہ درج ہے۔ جسٹس فاروق حیدر نے بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کی درخواست پر سماعت۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کراچی ایکسپو سینٹر میں جاری دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا دورہ۔ آرمی چیف نے دوست ممالک کی دفاعی نمائش میں شرکت کو سراہا۔ آرمی چیف کی فوجی حکام اور دفاعی مندوبین سے بات چیت، مقامی اور بین الاقوامی نمائش کنندگان کی حوصلہ افزائی کی۔ دفاعی نمائش میں 36 ملکوں کے اسٹالز لگائے گئے ہیں، 17 ممالک پہلی بار نمائش میں شرکت کر رہے ہیں۔ بنوں میں خارجیوں کا چیک پوسٹ پر حملہ، خودکش حملے میں 12 اہلکار شہید، شہداء میں سیکیورٹی فورسز کے 10 جوان اور ایف سی کے 2 اہلکار شامل۔ مالی کھیل کے علاقے میں چیک پوسٹ میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 6 خارجی ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خارجیوں نے بارود سے بھری گاڑی عمارت سے ٹکرائی۔ خودکش دھماکے کے نتیجے میں انفراسٹرکچر متاثر ہوا۔ جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ شہداء کی نماز جنازہ بنوں گیریزن میں ادا۔ کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ عسکری حکام، سول انتظامیہ اور فوجی جوانوں نے شرکت کی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی بنوں میں چیک پوسٹ پر حملے کی مذمت۔ شہداء کو خراج عقیدت، کہا قوم مادر وطن کی سلامتی کے لیے جام شہادت نوش کرنے والوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ پولیو کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، سب نے مل کر پولیو جیسے چیلنج کو شکست دینی ہے۔ انشاءاللہ جلد پاکستان پولیو فری بنے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پولیو اوورسائٹ بورڈ کے وقت سے گفتگو، کہا وفاق اور تمام صوبے مل کر انسداد پولیو کے خلاف اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ وقت نے انسداد پولیو کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کی کوششوں کو سراہا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت کے ساتھ مسائل پر بات چیت کے لیے کمیٹی بنا دی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز، سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، شہری رحمان، مختوم احمد محمود کمیٹی میں شامل۔ ترجمان بلاول بھٹو مرتضی وہاب کا کہنا ہے پیپلز پارٹی اور وفاق کے درمیان نہیں، نون لیگ کی حکومت کے ساتھ اختلاف ہے۔ نون لیگ کے ساتھ طے ہوا تھا پی ایس ڈی پہ مل کر بنایا جائے، چھوٹے صوبوں کو ساتھ لے کر نہیں چلا جا رہا۔ نون لیگ جوڈیشل کمیشن میں 2 نمائندوں کا وعدہ کر کے مکر گئی۔ پیپلز پارٹی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی مانگ لی۔ پی پی سینیٹر سلیم مانوی والا نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط لکھ دیا۔ وی پی این کو غیر شرعی نہیں کہا، بیان میں ٹائپنگ کی غلطی ہوئی۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی کہتے ہیں سوشل میڈیا خیالات اور اظہار رائے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ سوشل میڈیا کو توہین مذہب، توہین رسالت اور فرقہ واریت کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ سوشل میڈیا کو انتہا پسندی، دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ پاک فوج اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی مشترکہ مارچ، واریر 8 کی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں افتتاحی تقریب۔ 3 ہفتے طویل مشقوں کا مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارتوں کو نکھارنا ہے، فوجی تعلقات کو استعمال کرنا ہے۔ کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز مہمان خصوصی تھے۔ F-14 اور 15 میں بیوروکریٹس اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے پلاٹ سے متعلق کیس، سپریم کورٹ نے جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلے کو غیر آئینی اور اختیارات سے تجاوز قرار دے دیا۔ تحریری فیصلے میں لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اختیارات سے تجاوز کر کے نظر ثانی شدہ پالیسی کو غیر آئینی قرار دیا۔ ایسا فیصلہ دینے سے قبل تمام فریقین کو سننا چاہیے تھا۔ یہ آئینی طور پر ناقابل قبول ہے۔ عدالتیں اپنا دائرہ اختیار کو وسعت دیں۔ عدنان سید کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا اپیل بحال کی جاتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل پر فیصلے کی مصدقہ نقل کے بعد 90 دن میں فیصلہ کرے۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا دوسرا روز۔ دفاعی نمائش میں واہ فیکٹری کا تیار جدید ٹیکنالوجی کا حامل خودکش ڈرون توجہ کا مرکز بن گیا۔ خودکش ڈرون 8 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ واہ فیکٹری میں بننے والا ایک اور ڈرون 20 کلومیٹر تک سرویلنس اور ایمونیشن لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
کمرشل ایریا اور مارکیٹ پورے سال 8 بجے تک بند ہونی چاہیے. لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کیس میں جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس. کہا اسکول بسوں کا بندوبست نہ کرنے والے اسکولوں کو سیل کر دیں گے. جس علاقے میں فصلوں کی باقیات جلائی جائے وہاں کے ڈپٹی کمشنر کو تبدیل کیا جائے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسموک کی شدت میں کمی کے بعد تعلیمی ادارے کھل گئے. علم نہیں، اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کو کیوں غیر شرعی کہا؟ اگر حکومت کسی مصلحت کے تحت پابندی لگاتی ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے. معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی کی گفتگو. گورنر سندھ کامران ٹسوری سے گورنر ہاؤس میں ملاقات. مفتی تقی عثمانی نے گورنر انیشیٹو کے تحت جاری آئی ٹی پروگرام کا دورہ اور تعلیم حاصل کرنے والے طلباء سے ملاقات کی. گورنر سندھ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر پابندی ہٹانے سے متعلق وفاقی حکومت کو تجاویز دوں گا. کراچی میں اے ٹی ایم روم میں پولیس اہلکار کو لوٹنے والا ملزم گرفتار. ملزم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اے ٹی ایم مشین میں لوٹ مار کا ماہر ہے. ملزم اے ٹی ایم روم میں شہری کو یرغمال بنا کر کیش چھین کر فرار ہو جاتے تھے. پیر آباد پولیس نے 2 اسٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کر لیا. 2 پستول اور نقدی برآمد. کراچی میں ایک اور ناکارہ طیارہ حیدرآباد منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا. طیارہ 128 ویلر ٹریلر کے ذریعے منتقل کیا جا رہا ہے. طیارے کو سول ایویشن ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ حیدرآباد منتقل کیا جائے گا. کراچی گارڈن البیلا چوک پر رہائشی علاقے میں آنے والے بندروں کی تلاش. تھوڑی دیر غائب ہونے کے بعد 2 بندر پھر نمودار. محکمہ جنگلی حیات کی ٹیم کو دوبارہ بلا لیا گیا. چڑیا گھر انتظامیہ کا کہنا ہے بندر چڑیا گھر سے نہیں نکلے. یوکرین کا پہلی بار روس پر امریکی لانگ رینج میزائل سے حملہ. روس کا کہنا ہے داغے گئے 6 میزائلوں کو ہیریانسک میں گرایا گیا. یوکرین کا دعویٰ ہے امریکی میزائل سے روس کے اندر 110 کلومیٹر کے فاصلے پر اسلحہ ڈیپو کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد دوسرے دھماکے بھی ہوئے. برطانوی وزیر اعظم نے بھی یوکرین کو کریملین کے خلاف برطانوی راکٹ استعمال کرنے کی اجازت دے دی. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے نیوکلیئر ڈاکٹرائن میں تبدیلی کی منظوری دے دی. روس کی جانب سے کیف پر فضائی حملے کے خطرے کے پیش نظر امریکی سفارتخانہ بند کر دیا گیا. اسرائیلی فورسز کی جبالیہ میں بمباری، 13 فلسطینی شہید، 80 سے زیادہ زخمی. صہیونی فورسز نے شمالی غزہ کا 1.5 ماہ سے محاصرہ کر رکھا ہے. کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیاں نہ ملنے سے غزہ والے قحط کا شکار. غزہ میں جنگ بندی کے لیے آج سلامتی کونسل میں ووٹنگ ہوگی. اسرائیلی وزیر اعظم نے یرغمالیوں کو رہا کرانے کے لیے نیا طریقہ اختیار کر لیا. فلسطینیوں کو $50 لاکھ کا لالچ دے دیا. کہا یرغمالیوں کی رہائی میں مدد دینے والوں کو غزہ سے انخلاء کا موقع دیا جائے گا. اسرائیلی فورسز کے لبنان میں حملے جاری. جنوبی لبنان میں رہائشی عمارتوں پر بمباری. اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 3 لبنانی فوجی شہید. کراچی گارڈن البیلا چوک پر رہائشی علاقے میں آنے والے بندروں کی تلاش. تھوڑی دیر غائب ہونے کے بعد 2 بندر پھر نمودار. محکمہ جنگلی حیات کی ٹیم کو دوبارہ بلا لیا گیا. چڑیا گھر انتظامیہ کا کہنا ہے بندر چڑیا گھر سے نہیں نکلے. تنقید تو ہوگی، کھلاڑیوں کو پرفارمنس سے جواب دینا ہے. فخر زمان میچ ونر ہے، فٹ ہوا تو ضرور ترجیح دیں گے. پاکستان وائٹ بال ٹیم کے عبوری کوچ عاقب جاوید کی لاہور میں پریس کانفرنس. دورہ آسٹریلیا میں T20 سیریز میں کلین سویپ پر ٹیم کا دفاع کیا. بولے کسی کو یقین نہیں تھا ون ڈے جیتیں گے. مستقبل میں T20 ٹیم میں تبدیلیاں دیکھیں گے. دورہ زمبابوے میں نئے کھلاڑیوں کو چانس دیں گے. ٹیم مشاورت سے منتخب کریں گے. T20 سیریز میں آسٹریلیا کے خلاف خراب پرفارمنس. پاکستانی بیٹرز کی رینکنگ میں تنزلی. بابر اعظم 4 سے 5ویں نمبر پر چلے گئے. کپتان محمد رضوان کی بھی 1 درجہ تنزلی، 6 نمبر پر آ گئے. ٹاپ 10 بالرز میں کوئی پاکستانی کھلاڑی شامل نہیں. ٹیم رینکنگ میں قومی ٹیم کی 7ویں پوزیشن ہے. چیمپئنز ٹرافی دورہ پاکستان کے آخری مرحلے میں کراچی پہنچا دی گئی. 25 نومبر تک کراچی میں ہی رہے گی. ٹرافی کو مزار قائد کے بعد محتہ پیلس اور نیشنل بینک اسٹیڈیم لے جایا جائے گا. چیمپئنز ٹرافی کی مختلف مقامات کے ساتھ نجی تعلیمی اداروں میں بھی نمائش ہوگی. اردو کے عہد ساز شاعر فیض احمد فیض کو دنیا سے گزرے 40 برس بیت گئے. ان کی شاعری نغمگی، عشق اور سیاسی افکار کا مجموعہ ہے. انقلابی سوچ، امن اور محبت کے جذبات. فیض کا کلام ہر دور کا عکاس ہے. امید تھی 30 برس ساتھ مکمل کریں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا.
آسکر ایوارڈ یافتہ بھارتی موسیقار اے آر رحمان نے علیحدگی پر دل برداشتہ پوسٹ شیئر کر دی. لکھا، ٹوٹے ہوئے دلوں کے بوجھ سے خدا کا تخت بھی کانپ سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم بہتری تلاش کرتے ہیں. ممکن ہے یہ دل پھر پہلے کی طرح جڑ نہ سکے. گزشتہ روز اے آر رحمان اور اہلیہ سائرہ بانو میں علیحدگی کا اعلان کیا گیا تھا. اے آر رحمان کی بینڈ ممبر اور گٹارسٹ موہنی دے نے بھی اپنی طلاق کا اعلان کر دیا. پوسٹ شیئر کی کہ باہمی رضامندی سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں. چیمپئنز ٹرافی کس شیڈول کے تحت ہوگی؟ ہائبرڈ ماڈل یا پوری پاکستان میں؟ اگلے 48 گھنٹے اہم. بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ دبئی پہنچ گئے. ایشیا کپ 2025 کے براڈ کاسٹ رائٹس کا فیصلہ دبئی میں ہوگا. ایشیا کپ میں پاکستان کی شرکت چیمپئنز ٹرافی سے مشروط. بی جے پی مسلمان اور پاکستان مخالف ایجنڈے پر ووٹ دیتی ہے. پاکستان نے ہمیشہ بھارت جا کر محبت کا پیغام دیا، لیکن مودی سرکار ایک قدم بھی چلنے کو تیار نہیں. بھارتی صحافی شیکھر لوتھرا کی پروگرام سپورٹس روم میں گفتگو. کہا، پیسے کے دم پر دل نہیں جیتے جا سکتے. جے شاہ کو آج بھارت سہ رہا ہے، کل پوری دنیا جھیلے گی. تنقید تو ہوگی، کھلاڑیوں کو پرفارمنس سے جواب دینا ہے. فخر زمان میچ ونر ہے، فٹ ہوا تو ضرور ترجیح دیں گے. پاکستان وائٹ بال ٹیم کے عبوری کوچ عاقب جاوید کی لاہور میں پریس کانفرنس. دورہ آسٹریلیا میں T20 سیریز میں کلین سویپ پر ٹیم کا دفاع کیا. بولے کسی کو یقین نہیں تھا ون ڈے جیتیں گے، مستقبل میں T20 ٹیم میں تبدیلیاں دیکھیں گے. دورہ زمبابوے میں نئے کھلاڑیوں کو چانس دیں گے، ٹیم مشاورت سے منتخب کریں گے. T20 سیریز میں آسٹریلیا کے خلاف خراب پرفارمنس، پاکستانی بیٹرز کی رینکنگ میں تنزلی. بابر اعظم چوتھے سے 5ویں نمبر پر چلے گئے. کپتان محمد رضوان کی بھی ایک درجہ تنزلی، 6 نمبر پر آ گئے. ٹاپ 10 بالرز میں کوئی پاکستانی کھلاڑی شامل نہیں. ٹیم رینکنگ میں قومی ٹیم کی 7ویں پوزیشن. چیمپئنز ٹرافی دورہ پاکستان کے آخری مرحلے میں کراچی پہنچا دی گئی. 25 نومبر تک کراچی میں ہی رہے گی. ٹرافی کو مزار قائد کے بعد محتا پیلس اور نیشنل بینک اسٹیڈیم لے جایا جائے گا. چیمپئنز ٹرافی کی مختلف مقامات کے ساتھ نجی تعلیمی اداروں میں بھی نمائش ہوگی. اردو کے عہد ساز شاعر فیض احمد فیض کو دنیا سے گزرے 40 برس بیت گئے. ان کی شاعری نغمگی، عشق اور سیاسی افکار کا مجموعہ ہے. انقلابی سوچ، امن اور محبت کے جذبات، فیض کا کلام ہر دور کا عکاس ہے. امید تھی 30 برس ساتھ مکمل کریں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا. آسکر ایوارڈ یافتہ بھارتی موسیقار اے آر رحمان نے علیحدگی پر دل برداشتہ پوسٹ شیئر کر دی. لکھا، ٹوٹے ہوئے دلوں کے بوجھ سے خدا کا تخت بھی کانپ سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم بہتری تلاش کرتے ہیں. ممکن ہے یہ دل پھر پہلے کی طرح جڑ نہ سکے. گزشتہ روز اے آر رحمان اور اہلیہ سائرہ بانو میں علیحدگی کا اعلان کیا گیا تھا. اے آر رحمان کی بینڈ ممبر اور گٹارسٹ موہنی دے نے بھی اپنی طلاق کا اعلان کر دیا. پوسٹ شیئر کی کہ باہمی رضامندی سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں.